جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم بلال صاحب. جناب بسم اللہ. وقاص کیا حال ہے بلال صاحب؟ اللہ کا کرم بیٹا. حکم. سب سے پہلے تو آپ کو حج کی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ بہت شکریہ. سلامت رہیے. اللہ پاک اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. میں ہر دعا میں آپ کو اسپیشلی یاد رکھتا ہوں کہ میرے آئیڈیل پرسنالٹی آپ ہیں. سلامت رہیے سلامت رہیے. اللہ مجھے استقامت دے. آمین. بلال صاحب میں نا 7-8 سال ہو گئے میں نا گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں. ٹھیک. تو وہاں سیلری نا ہماری تقریباً کبھی 10% بڑھ جاتی ہے سال میں, کبھی 5% بڑھ جاتی ہے, لیکن میکسیمم جو ہوئی ہے نا 7-8 سالوں میں جاتا پہنچا ہوں 50 تک پہنچا میں, اس سے زیادہ نہیں آگے نہیں گیا. اچھا. تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں یہ یہاں سے تقریباً 2 سال کی لیو لے کے باہر کہیں چلا جاؤں گلف کنٹری میں. تو میں آپ سے یہی رائے لینا چاہتا ہوں کہ میرے لیے صحیح رہے گا. وقاص آپ باہر جا کے کریں گے کیا یہ بتائیں, اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں اگر دبئی والی سائڈ پہ چلا جاؤں یا کویت والی سائڈ پہ چلا جاؤں. کریں گے کیا جا کے وہاں پہ؟ کوئی جاب ڈھونڈ لوں, ڈیٹا انٹری کی یا کوئی اکاؤنٹس کی, کیونکہ میرا ادھر کام یہی اکاؤنٹس کا ہی کام ہے نا. اوکے. یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے جا سکتے ہو؟ ہاں جی, یہاں سے میں وہ لے لوں گا نا اپلیکیشن لے لوں گا, این او سی بھی لے لوں گا یہاں سے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر تم جاب ڈھونڈ کے جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے وقاص, اور دبئی کے علاوہ باقی ساری جگہیں اچھی ہوں گی. مسقط اچھا ہوگا تمہارے لیے, کویت اچھا ہوگا تمہارے لیے, سعودی عرب بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے. لیکن ایک بات کا جس کا تم نے خیال رکھنا ہے نا, وہ آر یو میرڈ؟ جی الحمدللہ. اچھا, یہ اداسی نہیں پھر تم نے بیچ میں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھن نہیں ڈالنا کہ میں اداس ہو گیا ہوں واپس جانا ہے. اگر تم نے جانا ہے نا تو پھر تم نے بڑے پکے پاؤں پہ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کر لو گے؟ بیگم کو سمجھا دو گے بیگم کو؟ ہاں جی, وہ تو مجھے کہتی ہیں آپ چلے جائیں, وہ تو کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں. نہیں وہ کیا کہتی ہے کہ چلے جاؤ, گھر سے چلے جاؤ یا دبئی چلے جاؤ یا کہیں؟ ہاں دبئی چلے جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں آپ جائیں گے نا جب سیٹل ہوں گے پھر ہمیں بھی بلا لیجیے گا. اچھا محبت کی بات ہے نا یہ. ہاں جی ٹھیک ہو گئی بات. اور دوسری بات بلال صاحب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نا تقریباً ابھی 4 منتھ ہی ہوئے ہیں شادی کو. ماشاءاللہ. تو اولاد کے سلسلے میں نے بات کرنی تھی, ابھی نہیں ہو, مطلب آپ کو پتا ہے نا جب فیملیز میٹر ہوتے ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے, بٹ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. شادی سے پہلے ہو جائے, جلدی ہو جائے, اولاد ہو جائے. 4 مہینے ہوئے شادی کو اور تم نے پریشر کریٹ کر دیا اپنی بیوی پہ کہ اولاد ہو جائے. یار خدا کا خوف کر یار. پریشر کریٹ کیا کوئی, میں نے پریشر کریٹ نہ انہوں نے کیا. کنہوں نے؟ اپنے انہوں نے بھی نہیں کیا, مسز نے میری. بس وہ کہتی ہیں کہ بس اللہ پاک ہمیں جلدی سے نعمت سے نواز دے. آمین. تو میڈیکل ایکسیمنٹ میں نے کروایا تھا اپنا, میں نے رپورٹ اپنی کروائی ہے سیمن کی, تو اس میں تھوڑی سی نا موٹیلٹی میری کام آئی ہے, تو اس کی میں میڈیسن کھا رہا ہوں. تو ایک سیکنڈ ہے نا, تمہاری موبلٹی کتنی ہے؟ وہ آئی تھی تقریباً, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 60% ہونی چاہیے, وہ 40% آئی ہے. اوکے. اور اس میں سے جو ہیلدی سپرم ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ہے تقریباً 80% تو ہے میرا. تو اچھا خاصا ہے نا. دیکھو یہ جو ایکویشن ہے نا, یہ مجھے ڈاکٹر صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا. یہ شفٹبل ہوتی ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہوتی. سٹریس کے ساتھ کم ہو جاتی ہے, مثال کے طور پہ تھکاوٹ کے ساتھ کم ہو سکتی ہے, ڈائٹ کے ساتھ اس کے اندر ویریشن آ سکتی ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. لیکن بیگم کا نام کیا تمہاری؟ میمونہ. میمونہ سے کہنا کہ وہ بھی اور آپ بھی آیت کریمہ پڑھتے رہو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سورہ اخلاص پڑھتے رہو. یہ دونوں چیزیں کر لو گے انشاءاللہ بلال صاحب. یہ دونوں چیزیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شادی کرے. 4 مہینے کی شادی کے بعد اگر پریشر کریٹ کر دیا جائے کہ اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ لڑکی کے ساتھ بھی ناانصافی ہے نا. ان کے ذرا مزاج میں نا جلد بازی ہے. جلد بازی, باہر جانے کی بھی بہت جلدی ہے, اور اولاد بھی ہو جانے کی بہت جلدی ہے. صبر کرے, آرام سے چلے, اللہ تعالیٰ نوازے گا ضرور. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. کیسرا میرا نام ہے. جی کیسرا. اور ایک تو مجھے فزیکل ایشو بہت رہتا ہے کہ ہر وقت میں بیمار رہتی ہوں, ایون کہ میں اپنے کچن میں کوکنگ تک نہیں کر سکتی. کیسرا آرام سے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں. آپ کیا بیمار رہتی ہیں؟ یہ پٹھوں کی تکلیف, ہڈیوں میں تکلیف, ایسے تھوڑا سا بیٹھنا. نماز بھی میں بیٹھ کے چیئر پہ ہی پڑھتی ہوں. 55 ایئرز میری ایج ہے. اچھا. اور ایک تو یہ مسئلہ ہے. ایک مسئلہ کیسرا, آپ کو آرتھرائٹس ہے؟ اب یہ نہیں مجھے پتا سب, میں اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہوں نہیں, تو یہی پتا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس تو وہ بھی جا سکتے ہیں نا. ڈاکٹر کے پاس تو جاتی ہوں نا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پٹھوں کی تکلیف ہے.
وہ کہتے ہیں آپ کے پٹھوں کی تکلیف کیا چیز ہوتی ہے؟ پٹھے ویک ہو گئے ہیں کہ میرے نا یعنی کہ کان کے پردے بھی ڈیمیج ہو گئے اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ یہ پٹھوں کی وجہ سے. میں سلائی کرتی تھی 12 سال کا میں نے نا اسٹیچنگ کی ہے, تو وہ کینچی کا وہ دایاں سائڈ پوری میری نا کمزور ہو گئی ہے, تو میں تھوڑی سی ایسے ہانڈی میں چمچہ ہلا لوں بس اس سے بھی میری سائڈ پہ پین شروع ہو جاتی ہے. یہ مسئلے, ایک تو یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی کی نا پہلے تو شادی ہو نہیں رہی تھی, بہت مشکل سے رشتہ ہوا, شادی کی تو چند ماہ چلی ان لوگوں نے نا طلاق دے دی. بیٹی کا نام کیا ہے؟ عائشہ. اور عائشہ کی کس سے شادی ہوئی تھی؟ عاصم سے. عاصم, ماں کا نام نسرین تھا. ٹھیک, کیوں ڈیورس کیوں ہو گئی بیٹا؟ بس وہ لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب مزاج کے تھے, نہ رات کو سونے دیتے تھے, پوری رات جگانا, کام کروانے گھر کے. پہلے اور طرح کے انہوں نے خواب دکھائے کہ ہم گھر میں میڈ ہے سب کچھ ہے, لیکن بچی نے ہر طرح سے سروائیو کیا. سس نہ یوز کر دینا, بس چھوٹی چھوٹی ایسے چک 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 چک, کھانے کو نہ دینا, اور اگر ہم پیچھے سے کچھ دیں تو وہ بھی نہ لاؤ, ہماری بیٹیوں کے گھر بھیجو جو بھی آنا ہے, میرڈ بیٹیاں ہیں ان کے گھروں میں بھیجو. تو اس طرح کے سلسلے تھے. تو بھائی کی دعائیں خیر پہ آئی, لڑکے نے پیچھے سے ڈائیورس بھیج دی. عاصم کیا کام کرتے تھے؟ وہ لڑکا میڈیکل ریپ تھا. میڈیکل ریپ تھا. اور بیٹی میری بھی ماشاءاللہ ایم فل ہے, تعلیم یافتہ ہیں بچے تو میرے. تو اب کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو کوئی سلسلہ ہی نہیں بنتا. پہلے بھی یہی مشکلات تھی, اتنی مشکل تھی, اس وجہ سے بیٹی کہتی تھی امی وہ لوگ مجھے صحیح نہیں لگتے, آپ نہ کرو. لیکن میں کہتی تھی اتنی مشکل سے ہوا, اللہ کر کے میاں بیوی کی بن جائے گی, لیکن وہاں وہ بننے والی بات ہی نہ آئی. اچھا, یہ نا کیسرا ایک بڑی ہی زیادہ ٹریجڈی کی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے نا ان کو پمبل پوسا پڑا ہوتا ہے کہ شادی کر دیں شادی کر دیں. ہاں صحیح بات ہے. پھر وہ کر دیتے ہیں, پھر وہ نپتی نہیں ہے, پھر اب ڈبل اور ٹرپل پریشر بن جاتا ہے کہ وہ ایک تو بچی کی عمر بڑھ جاتی ہے, پھر وہ ڈیورسڈ ہے, پیکج ڈیل اس کی بڑی ہے, اس کا لگیج بڑھ جاتا ہے. تو پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں ماں باپ یہ غلطی جو ہے وہ بہت کرتے ہیں. عائشہ کو تم نے ایک مشورہ دینا ہے اور ایک تسبیح دینی ہے. مشورہ یہ دینا ہے کہ عائشہ کے اندر غصہ ہے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کیسا. جی بالکل. اب غصے کے ساتھ رشتے نبھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں, سمجھ آتی بات یہ؟ جی جی بڑے مشکل ہوتے ہیں کہیں بھی. وہ صرف اس کی بات نہیں ہے, وہ کہیں بھی رشتہ ہوگا تو ٹیمپرامنٹلی عائشہ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ درست کرنا پڑے گا. پڑھنے کے لیے اسے 2 تسبیحات دینا, ایک دینا یا ولی یا والی, اللہ کے 2 نام ہیں, اور دوسری تسبیح ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. تو یہ صبح شام پڑھے یا صبح شام نہ پڑھے, سارا وقت پڑھے, مستقل یہ پڑھتی رہے, یعنی کہ دو ہو زبان پہ چلتے پھرتے, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم. ٹھیک ہے. اور ایک جی جی فرمائیے. میرا بیٹا ہے 26 سال, اس کی ماشاءاللہ ایج ہونے والی ہے, وہ بھی ایم فل ہے. اس نے نا امیزون کی ایجنسی بنائی ہوئی ہے, ماشاءاللہ اچھی ٹھیک ٹھاک انکم ہے, لیکن اس کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا. نام بیٹے کا کیا ہے؟ فرحان علی ہم اسے بلاتے ہیں, لیکن کاغذوں میں فرقان علی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بس وہ روتا تھا بہت, تو سب نے کہا نام چینج کرو, لیکن وہ سکول میں نام چینج نہیں ہوا, کمیٹی میں بھی نہ ہوا, تو وہ فرقان علی, اسی وجہ سے وہ فرقان چلتا ہے شناختی کارڈ پہ بھی اور ڈاکومنٹس میں بھی, پڑھائی میں بھی. تو اب بھی روتا ہے وہ زیادہ؟ نہیں اب تو 25 لیکن ضد بہت کرتا ہے. ایک سیکنڈ میں اسے غصہ آتا ہے, ایک سیکنڈ میں. اچھا بھی بہت ہے لیکن غصہ اسے بھی ایک سیکنڈ میں آتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے یہ جینیٹیکلی لیا غصہ؟ جینیٹک لگتا تو ہے, اب کیا کہوں میں. پھر جو تسبیحات میں نے دی ہیں نا, یہ بچے کو بھی کہنا کہ وہ پڑھے ان دونوں تسبیحات کو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے طبیعت میں بھی آسانی کرے گا, اور اس کے لیے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور آسانیاں ہوں گی, فکر نہ کرنا. امبر, یہ جو کیسرا بتا رہی ہیں کہ میرے مسلز میں جو ہے وہ اتنا سا کہ میں ہانڈی میں چمچہ بھی نہیں چلا سکتی, یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اب وہی بات ہے, ہماری زیادہ تر میڈیسن والی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ چونکہ اپنے لیے بھی میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں, اور تاکہ کوئی ڈیفیشنسیز نہ ہوں, تو ایک تو انہیں پروٹین انٹیک اپنا اچھا کرنا چاہیے, کیونکہ جنہیں آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے وہ بھی, ان کو بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پروٹین انٹیک, یعنی انہیں یہ تک کہتے ہیں کہ آپ نے چکن نہیں کھانا, آپ نے پروٹین کم ہے, بیف کھانا ہے یا میٹ لینا ہے یا فش لینا ہے, سب سے بہتر فش. پروٹین انٹیک یہ اپنا بڑھائیں, اور اپنا میگنیزیم اور پوٹیشیم اچھا رکھیں لیول.
اور میگنیشیم جو ہے یہ اچھا رکھیں. یہ پھلوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, فش کے اندر دیکھ سکتے ہیں, کیلے کے اندر بہت زیادہ اچھے ہیں, یہ لے سکتے ہیں.